الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ ماہ مبارک ہے، مسلسل آپ کی خدمت میں سحری کے اس بابرکت وقت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جس چیز کی طرف ہم لے جانا چاہتے ہیں، بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عبد کیسے بنے، جو ہدف اصلی ہے خلقت کا اللہ کا پاک اور مقرب بندہ بننا ہے۔ مقرب بندہ یعنی اللہ سے وصال اور قرب رکھنے والا بندہ۔ پوری شریعت بھی اسی لیے آئی ہے کہ انسان کو اللہ کے نزدیک کرے، لہٰذا ہم جو بھی فرائض انجام دیتے ہیں، وظائف انجام دیتے ہیں، سب میں قربتاً اللہ کی نیت کرتے ہیں۔ بہرحال سحر کا وقت ہے اور اللہ کا احسان ہے، اس نے لطف کیا ہے۔ ہم اپنی بندگی کو آگے بڑھانے کے لیے اور اپنے عاجزیت کا اعلان کرنے کے لیے اور اپنے بندہ ہونے کا اور عبادت گزار ہونے کا اعلان کرنے کے لیے ہم بیدار ہوئے، اور یہ اللہ کی طرف سے خاص توفیق ہے۔ بہرحال مبارک زمانے میں، مبارک مہینے میں نیائش کے لیے اور عبادت کے لیے ہم لوگ سحری کے وقت اٹھے ہیں، جہاں عبد و معبود کا رابطہ اچھے سے سمجھ سکتا ہے انسان۔ جب شیطان بڑے سکون سے سلانا چاہتا ہے انسان کو، لیکن خداوند متعال نے سب مومنین کو توفیق دی ہے کہ اس ٹائم اٹھیں، اپنی بندگی کا اعلان کریں۔ عرض کیا میں نے کہ راہ وصال اللہ، اللہ تک پہنچنے کا راستہ وہ بندگی کا راستہ ہے، اور پوری شریعت بھی اسی چیز کو سمجھانے کے لیے آئی ہے۔ لیکن آغاز سفر اس بندگی کے لیے وہ یقظہ ہے، بیداری ہے، توجہ ہے۔ جب تک توجہ نہ ہو تب تک انسان کا قدم صحیح نہیں اٹھ سکتا بندگی کے لیے۔ غفلت انسان کو تباہ، برباد، شقی بنا دیتی ہے اور انسان کے وجود میں بربریت لاتی ہے، شقاوت لاتی ہے۔ جتنا انسان کے وجود میں توجہ، بیداری، شناخت، معرفت، پہچان آتی چلی جاتی ہے، اتنا ہی انسان اپنی بندگی کا اعلان کرتا چلا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ خداوند متعال سے متعلق ہماری بیداری کیسے ہونی چاہیے، بیداری دو طریقے کی ہے۔ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے بیداری، معاشرے میں جو ارتباطات ہیں، جو معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جو حوادث پیش آتے ہیں، جو قضایا پیش آتے ہیں، جو واقعات پیش آتے ہیں ہماری زندگی میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، کلچر میں، حق و باطل کے جھگڑے، فتنے، یہ سب، یہاں پہ اگر انسان کے پاس بیداری نہ ہو تو انسان اتنی بڑی غلطیاں کر بیٹھتا ہے کہ پوری زندگی بھر اگر ان کو حل کرنا چاہے حل نہیں ہو پاتی۔ یہ فقط نور توحید، بیداری، فکر، ذکر الہی، تذکر کے ذریعے سے ہی انسان اپنے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ آپ نے جنگ جمل تو سنی ہوگی۔ دیکھیے آج 1400 سال کے بعد جنگ جمل میں کیا ہوا، کون حق پہ تھا، کون باطل پہ تھا، بہت آسانی سے ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ اس ٹائم جو لوگوں کے دیکھنے کے طریقے مختلف تھے، اس ٹائم جو لوگ دیکھ رہے تھے اس طریقے سے دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف پیغمبر اسلام کا داماد ہے، ایک طرف پیغمبر اسلام کی زوجہ ہے، ایک طرف پیغمبر اسلام کے صحابی عمار ہیں جو پاکیزہ ہیں، ایک طرف پیغمبر اسلام کے صحابی زبیر ہیں کہ جو شہرت رکھتا ہے اور پیغمبر اسلام کا سگا پھوپھی زاد بھائی ہے۔ ایک طرف فلاں ہے، ایک طرف فلاں ہے۔ تو سامنے والے بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے سامنے قضایا روشن نہیں تھے۔
اور امر جب واضح اور روشن نہ ہو تو انسان کیسے مبتلا ہو جاتا ہے۔ حارث بن حوت لیسی کا واقعہ آپ نے سنا ہے، وہ جب حضرت امیر کے پاس آیا اور اسی طریقے سے دیکھنا شروع کیا اور کہنا شروع کیا کہ آغا، کہا کہ یہ طلحہ و زبیر و عائشہ تو باطل پہ نہیں ہو سکتے، بہرحال پیغمبر کی زوج ہے، صحابی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اور ادھر آپ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے دیکھنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی حق و باطل کو پہچاننے کے لیے انسان افراد کے ذریعے سے، لوگوں کے ذریعے سے وارد ہوتا ہے تاکہ حق کو باطل سے پہچانے۔ حضرت نے فرمایا نہ نہ، انکا نظرت تحتک، اے حارث تیری غلطی یہ ہے کہ تو حق کو پہچاننے کے لیے نیچے دیکھ رہا ہے، لوگوں میں دیکھ رہا ہے، لوگوں کے ذریعے سے حق کو پہچاننا چاہتا ہے، باطل سے جدا کرنا چاہتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ انظر فوقک، اوپر دیکھیے تاکہ بیداری حاصل ہو، اوپر دیکھیے۔ معیار حق و باطل وہ حق ہے، خداوند متعال ہے، خدا عبد خدا، اللہ کا بندہ، اللہ کی مخلوق، اس کے لیے معیار حق و باطل کو پہچاننے کے لیے وہ خداوند متعال ہے، نہ انسانوں کے ذریعے سے۔ پس معیار لوگ نہیں ہیں۔ یہ اس بات کو میں نے کس لیے عرض کیا ہے، میں چاہتا ہوں جو معاشرے میں مسائل ہو رہے ہیں سوسائٹی میں، ان کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کروں کہ کیا مسئلے ہو رہے ہیں۔ معمولاً ہمارے معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں، کسی ایک دیندار انسان سے غلطی ہو گئی، کسی انجمن سے غلطی ہو گئی، کسی عالم سے غلطی ہو گئی، کسی طالب علم سے غلطی ہو گئی، کسی روحانی سے غلطی ہو گئی، اب عام انسان کہتے ہیں بھئی ہمارا دل تو اب ہم اچاٹ ہو گیا دین سے، اب ہم تو ہمارا دل ہی نہیں کرتا ہے عمل کرنے کو، جب یہ لوگ ایسے ہیں تو ہم کیا ہیں۔ دین سے بے رغبتی وجود میں آنے لگ جاتی ہے اور بہانے تلاش کرتے ہیں۔ عزیزان ایمان، آپ کا معاملہ خداوند متعال سے ہے، مجھ سے نہیں ہے۔ آپ کا معاملہ آپ کے خالق سے ہے، انسانوں سے نہیں ہے۔ آپ اگر دین کو اور ذمہ داری کو پہچاننا چاہتے ہیں، حق کو باطل سے پہچاننا چاہتے ہیں، میرے ذریعے نہیں۔ اگر فرض کیجئے ایک عالمی، ایک روحانی، ایک طالب علم، ایک صاحب بیاض، ایک نوحہ خان، ایک سوز خان، ایک جماعت، ایک انجمن اگر کہیں غلطی کرتی ہے، گمراہ ہو جاتی ہے، تو وہ ان کی غلطی ہے، وہ خود بھگتیں گے۔ لیکن میرے پاس وہ عقل اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے جس کے ذریعے سے میں واقعاً توجہ کروں، سوچوں، سمجھوں۔ میرا معاملہ خداوند متعال سے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ جزت عن الحق، تو نے تجاوز کیا ہے حق سے، آگے بڑھ گیا ہے تو۔ ان الحق والباطل لا یعرفان بالناس، حق و باطل لوگوں کے ذریعے سے نہیں پہچانا جاتا۔ مسجد کے فلاں امام جماعت نے یہ کر دیا، فلاں عالم نے یہ کر دیا، فلاں حاکم نے یہ کر دیا۔ میں جو مومن ہوں، اللہ نے جو مجھے فکر دی ہے، عقل دی ہے، قلب دیا ہے، جو ایمان دیا ہے، اس ایمان کی روشنی میں میرا معیار شناخت حق و باطل خداوند متعال ہے۔ لہٰذا مجھے بہانے کے پیچھے نہیں، ہر انسان اپنے وظائف رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں فلاں گمراہ ہو گیا، فلاں غلطی پہ پہنچ گیا، فلاں گر گیا، فلاں نے یہ کر دیا، کرتا رہے، لیکن مجھے کیا، مجھے اپنے اعمال کا، اپنی فکر کا، اپنی ذمہ داریوں کا جواب دینا ہے۔ توجہ بہت ضروری ہے۔ معاشرے میں توجہ اگر نہ ہو تو معاشرے میں اگر توجہ نہ ہو، انسان اپنی فیملی کے ساتھ بھی زندگی صحیح نہیں گزار سکتا۔ اگر معیار شناخت حق و باطل لوگوں کے ذریعے سے پہچاننا چاہیں، فیملی کے ذریعے سے عزیز و رشتہ دار و اقربا و روحانی و عالم دین، غلطی کی طرف جا رہے ہیں ہم، اشتباہ، ہم غلط جا رہے ہیں۔ معیار شناخت حق و باطل فقط خداوند متعال، یہ توجہ ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو میں لوگوں کے بدعمالی کی وجہ سے، کسی طالب علم، کسی عالم، کسی خطیب، کسی ذاکر کی وجہ سے مجھے حق نہیں ہوتا ہے بہانہ تراشی کا، مجھے حق نہیں ملتا ہے کہ میں ادھر ادھر دوڑوں۔ حضرت نے فرمایا انظر فوقک، اوپر دیکھو، تمہارا مالک وہ ہے،
اس نے تمہیں معیار دیا ہے، اس نے تمہارے لیے کتاب نازل کی ہے، اس نے تمہیں عقل دی ہے، عقل دی ہے۔ یہیں پہ میں ایک بات عرض کروں، ایک شخص آیا حضرت علی کا چاہنے والا، اور آنے کے بعد کہا، عرض کی مولا میں تو، آپ تو جانتے ہیں ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، شیعہ ہیں، چاہنے والے ہیں، لیکن آج کل میں زیادہ احساس کر رہا ہوں کہ شیطان میرے چاروں طرف گھوم رہا ہے، یہ احساس مجھے پریشان کر رہا ہے، یہ احساس مجھے کیا کر رہا ہے؟ پریشان کر رہا ہے کہ چاروں طرف میرے شیطان گھوم رہا ہے۔ حضرت امیر نے جواب، خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چور کسی گھر میں چوری کرنے کے لیے جاتا ہے، اس گھر میں 2 کمرے ہوتے ہیں، اور چور کو سکون بھی ہے کہ مالک یہاں نہیں ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ اس گھر میں 2 طریقے کے کمرے ہیں، ایک کمرہ وہ ہے جس میں ٹوٹی پھوٹی چیزیں پڑی ہیں، جو ڈسٹ بین کی طرح ہے، جس میں جو ہے وہ پرانی چیزیں پڑی ہیں، بے ارزش بے قیمت چیزیں پڑی ہیں، ایک کمرہ وہ ہے جس میں قیمتی اشیاء رکھی ہیں، قیمتی چیزیں، با ارزش چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ چور اس کمرے کے پیچھے جائے گا جس کمرے میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یا اس کمرے کے پیچھے جائے گا، یا اس کمرے میں چوری کرنے کے لیے جائے گا جس میں باقیمت اشیاء پائی جاتی ہیں، ارزش مند چیزیں پائی جاتی ہیں؟ اے ہمارے چاہنے والے، تیرے پاس بہت ہی با ارزش چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ قلب پایا جاتا ہے، جس کو انشاءاللہ میں بعد کے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بہت ہی خوبصورت روایت ہے حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔